السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب اللہ کے بندے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے بندو، حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات کیوں ہیں؟ حروف مقطعات کیسے ہیں؟ اس کا سمپل سا ایک آنسر ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن سٹل کیوریوسٹی دماغ میں رہتی ہے اور اس کیوریوسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ موجود رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس کوشچن کا آنسر اسی آیت میں ہے۔ اس آیت کے بعد بے شک آپ اس ویڈیو کو بند کر دیجیے گا کیونکہ آنسر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی اس کیوریوسٹی کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کتاب کی بعض آیات واضح ہیں، واضح کا مطلب کیا ہے کہ وہ محکمات ہیں، وہ احکامات ہیں، وہ حکم ہیں، اور اس کتاب کی جو کہ اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عربک میں بولا ہے ام الکتاب، ٹھیک ہے، یہ بیس ہوتا ہے قرآن ہے۔ اور اس کی بعض آیات متشابہ ہیں، جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لیے ان متشابہات جو آیات ہیں ان کے مطلب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ متشابہ کے محمل یا متشابہ کے جو مطلب ہیں وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ختم، آنسر مل گیا آپ کو۔ اس کے بعد چاہیں تو ویڈیو بند کر دیں۔ اللہ کے علاوہ ان کا مطلب متشابہات کا کسی کو نہیں پتہ۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، جو لوگ علم میں پکے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کل من عند ربنا۔ کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا میرے رب کی طرف سے، تو اس لیے بھائی میں تو ایمان لے کے آ گیا ہوں۔ جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ ایسے بولتے ہیں، اور صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جن میں عقل نہیں ہے، جن میں عقل کی کمی ہے، وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے اس سے، کہ اس کا مطلب تو اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے یار موو آن۔ اللہ تعالیٰ نے جب نہیں بتایا تو نہیں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس سے مطلب کیا لیتے ہیں، وہ میں کیسے جان سکتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے نہیں؟ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتانا، اللہ تعالیٰ آپ سے کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہے سب کچھ، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو بتایا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے، آپ نے ہم سب کو بتا دیا ہے، ختم، بات ختم۔ اگر انہوں نے مطلب نہیں بتایا تو بس میں کون ہوں کہ کہوں کہ یار اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے، یہ تو وہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کا مطلب کیا ہے۔ اب ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ جو مقطعات نہیں نکلے قطع سے، قطع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توڑنا، اس کو منقطع کر دینا۔ اب کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لکھے منقطع کر کے جاتے ہیں، پڑھے اکٹھے جاتے ہیں، لائک الف لام میم، الف لام را۔ تو یہ الف لام میم لکھا تو اکٹھا گیا ہے، الف اور لام کے ساتھ میم جوڑ دیا، الف اور لام کے ساتھ را جوڑ دیا، لیکن پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ الگ الگ، الف لام میم، الف لام را، اسی طرح جو باقی بھی ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اب کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا ہے، مثال کے طور پہ الف لام را، کہنے والوں نے تو یہ کہا کہ بھائی الف سے مطلب ہے اللہ، لام سے مطلب ہے لوح قرآنی یا لوح محفوظ، اور را سے مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کسی نے اس کی یہ تعویل دے دی ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں نون ہے، نون اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور پرانی کسی زبان میں مچھلی جو ہے وہ اس کو شیپ بنائی جاتی تھی، وہ نون کی طرح کی ہوتی تھی، ایسے گول ہے، بیچ میں آنکھ ہے۔ کسی نے کہا جی کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو جو آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ کی شکل میں بن گیا تھا، اس کو کوئی طاء سے تعبیر دے رہا ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی تعبیرات پیش کی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے وہ تو میں آپ کو شروع میں بتا دیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو لوگوں نے بتائی ہیں، جو امام جو وقت کے گزرے ہیں پوری ہماری اسلامک ہسٹری میں، انہوں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں وہ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ قرآن مجید کے مطلب اندر ہر صورت کے شروع میں آئے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے، وہ بھی میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ جو قرآن مجید بنانے کی باتیں کرتے ہو یا جو کہتے ہو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے آئے ہیں، یا کسی انسان کا لکھا ہوا ہے معاذ اللہ، تو یہ لے لو، یہ الف لام میم، الف لام را، طٰ، یا سین، نون، یہ سارے تم حروف لے لو
ان سے تم اپنے لیے کچھ بنا لو. مطلب قرآن مجید اگر تم بنا سکتے ہو تو اس سے بنا لو. یہ سارے حروف پڑھے تو یہ بیسیکلی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے اس صورتوں کے شروع میں رکھ کے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر کرنا کہ یہ را الفابیٹس ہیں, ٹیک اٹ اور بنا لو قرآن اس طرح اپنی مرضی سے. ان لوگوں نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تو انہوں نے تھوڑی کیلکولیشن بھی کی ساتھ کہ 27 حروف تاجی ہیں, 27 جو ہیں وہ حروف مقاطعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کے بنا لو اپنی طرف سے جو بھی قرآن تم کہتے ہو کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, کسی انسان کی طرف سے, آپ نے خود لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ تم بھی لکھ لو. یہ سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ ٹائم بھی تھا زبان کا, لینگویج کا, یعنی اس ٹائم پہ کسی نے چیلنج کو پورا نہیں کیا. اسٹل یہ چیلنج ابھی بھی کھڑا ہوا ہے, کوئی بھی ہے تو اس چیلنج کو پورا کرنا چاہے تو 100 بسم اللہ اپنی طرف سے کر کے دیکھ لیں. سورت کا ایک آیت نہیں کوئی بنا سکتا. امام قرطبی نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنی ریسرچ کے اوپر, اپنے نالج کے اوپر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو جو کفار مکہ تھے وہ شور و غل کرتے تھے. وہ کہتے تھے سننا نہیں ہے, سنو گے تو اس کے اثر میں آ جاؤ گے. وہ تو اس نیگیٹو اثر بولتے تھے کہ اس کے سحر میں آ جاؤ گے, لیکن یہ کہ اثر میں مبتلا ہو جاؤ گے. سنو گے تو اس کا تم پہ جادو آ جائے گا, اس کو نہیں سننا, بالکل قرآن مجید کو نہیں سننا. تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے یا شور و غل کرتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقاطعات ہیں نا یہ کچھ ایسی صورتوں کے شروع میں ہیں کہ جن صورتوں کے ساتھ ان کو ایک بہت سویئر میسج دینا تھا. اور مثال کے طور پہ اب سورہ بقرہ ہے, ٹھیک ہے, اب آپ سے تلاوت کرنی ہے سورہ بقرہ کی, اب وہ کانوں میں انگلی ڈالیں گے. اب آپ سے لیٹ سپوز کہیں پہ تلاوت کی ہے, کسی نے بھی تلاوت کی ہے, کسی صحابہ کرام نے, کسی نے بھی, کہ الف لام میم, اب ساروں کے ایک دم سے کان کھڑے ہوئے تو یہ کیا ہے الف لام میم, یہ کیا ہے, یہ مطلب یہ تو حروف ہے 3, یہ تو کبھی نہیں سنا اس طرح کا. بڑے بڑے شاعر گزرے, بڑی بڑی شاعری سنی ہے, بڑا بڑا کلام دیکھا ہے, بڑا بڑا جو ہے وہ مطلب بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور علمی گراؤنڈ میں بڑا ہمارا نام ہے. کہ یہ کہ الف لام میم, تو یہ بیسیکلی اٹینشن گریب کرنے کے لیے بھی نا یوز ہوئے ہیں. تو یہ امام قرطبی نے اپنی یہ بتایا کہ جی میرے خیال میں, مطلب ان کے خیال میں اس لیے یہ آئے ہیں حروف مقطعات. علم جو ہے نا, علم کے بارے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ ہمارا آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جدھر مرضی پہنچ جاؤ نا, تم جدھر مرضی پہنچ جاؤ, تمہیں ایک چیلنج ہے اور تمہاری عاجزی تمہیں بتانے کے لیے کہ تم جتنے مرضی بڑے عالم, مفکر, مدبر اور سائنٹسٹ اور ریسرچر اور جو مرضی بن جاؤ, یہ تمہارے علم کی عاجزی یہ ہے کہ ان کا مطلب تم نہیں بتا سکتے ہو. تمہارے علم کی عاجزی یہ ہے کہ ان کو تم ڈیکوڈ نہیں کر سکتے ہو. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیکریٹلی کچھ میسیج ہوتے تھے, یہ وہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی سے کیا ڈر ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کسی سے کوئی چیز چھپانی ہے, سیکریٹلی میسیج کر. اللہ نے آپ سے کوئی چیز بتانی ہے تو بتا دیں, خوابوں میں تو بتائیں چیزیں, نبی کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو بیچ میں ڈالنا یا سیکریٹ ورڈز اتارنا, اور وہ سیکریٹ ورڈ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا, سیکریٹ از نو مور سیکریٹ, کیونکہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ تک پہنچ رہے ہیں. تو ہر بندے نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایکسپلین کیا. آپ میرے سے ایکسپیکٹ نہیں کیجیے گا کہ میں بھی اپنی سوچ کے مطابق اسی کو میننگ آپ کو بتانے لگ جاؤں گا, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن سورہ کے اندر یہ یوز ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا چیز یوز ہوئی ہے. اب قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ ذکر آیا ہے, کہاں کہاں پہ موجود ہیں حروف مقطعات, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن کن سورہ میں ہے. سب سے پہلے سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم, اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ذکر آگے کہ ہدایتی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس کے بعد سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس کے بعد تیسری آیت میں کیا ہے, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. 2-3 کتابوں کا ذکر آ گیا. اس کے بعد ہے 3rd نمبر پہ سورہ الاعراف, اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اس میں پھر کتاب کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے سورہ یونس, سورہ نمبر 10, اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. پھر کتاب کی بات ہے. اس کے بعد پھر سورہ ہود, سورہ نمبر 11, اس میں اللہ نے فرمایا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ پھر کتاب کی بات ہے. اس کے بعد ہے سورہ یوسف, سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. سورہ رعد, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 1, الف لام میم را تلک آیات الکتاب. اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم, سورہ نمبر 14, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پھر ہے سورہ جن, سورہ نمبر 15, اس کی آیت نمبر 1, الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. پھر سورہ مریم, سورہ نمبر 19, کاف ہا یا عین صاد,
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں ڈائریکٹلی تو کتاب کا ذکر نہیں ہے اس آیت کے بعد، کاف یا عین صاد کے بعد، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہے. تو یہ بیسیکلی اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر. پورا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیغمبروں کے ذکر ہے جو بھی، تو یہ لائک ریلیٹڈ ہے، ڈائریکٹلی کتاب کا نہیں ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یہ ہے سورہ طه سورہ نمبر 20، اس کے اندر بھی ڈائریکٹلی قرآن مجید کا ذکر ہے. پھر ہے 26 سورہ شعراء، طا سین میم تلک آیات الکتاب المبین. پھر ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27، طا سین تلک آیات الکتاب وکتاب مبین. پھر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اب کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اب سورہ عنکبوت کے اندر حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے، اور اسی صورت میں قرآن مجید کا ذکر اس آیت کے قریب بھی نہیں ہے، مطلب کہ حروف مقطعات کے قریب بھی قرآن مجید کا کوئی ذکر نہیں ہے. نیکسٹ ہے سورہ روم آیت نمبر 1 سورہ نمبر 30، الف لام میم غلبت الروم. اب یہ جو صورت ہے نا، اس کے اندر بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے اور دور دور تک بھی نہیں ہے. نیکسٹ ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پھر کتاب کا ذکر ہے. پھر سورہ سجدہ ہے سورہ نمبر 32، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. پھر سورہ نمبر 36 یاسین والقرآن الحکیم، ڈائریکٹلی قرآن کا ذکر ہے. پھر سورہ صاد سورہ نمبر 38 صاد والقرآن ذی الذکر. پھر سورہ نمبر 40 سورہ مؤمن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. پھر ہے سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اب اس کے اندر کتاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن نازل جو کیا ہے وہ آف کورس کتاب یا کلام اللہ تعالیٰ کا ہی نازل ہوا ہے. سورہ شعراء اس کے بعد 42 سورہ حامیم عین سین قاف، اس کے اندر 2 آیتوں میں 2 حروف مقطعات ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ وہ غالب اور بہت حکمت والا ہے، وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی نازل فرماتا تھا. سو ذکر کس کا، یا وحی کا، یا کتاب کا، یا کتابوں کا، یا ذکر کا ہے. اس کے بعد ہے سورہ زخرف 43 نمبر سورۃ حامیم والکتاب المبین. پھر ہے سورہ دخان 44 نمبر سورۃ حامیم والکتاب المبین. پھر سورہ جاثیہ 45 سورۃ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پھر سورہ الاحقاف ہے سورہ نمبر 46 حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پھر ہے سورہ نمبر 50 سورہ قاف والقرآن المجید. پھر ہے سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون. اب اس کے ما انت بنعمتہ ربک بمجنون. اب سورہ نون میں سورہ نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھنے والے قلم کی قسم کھائی ہے. تو ریلیٹڈ ہے. تو یہ میں نے کیوں بتائی کہ ساری کن کن صورتوں میں ہے، کہ ایک تو پتہ لگ گیا کتنے ہیں، کن کن صورتوں میں ہیں، کن کن صورتوں میں نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بتائی ہیں نا کہ یہ اس کا مطلب ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ سب کے بعد کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، ذکر کا ذکر ہے، تو لوگوں نے اس سے اپنے سوچ کے مطابق وہ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اب ہیں کون سے؟ سب سے پہلے ہے الف لام میم، یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ ہے. پھر ہے الف لام میم صاد، یہ قرآن مجید میں 1 دفعہ ہے. پھر ہے الف لام را، یہ کتاب میں 5 دفعہ ہے. پھر کاف یا عین صاد، یہ بھی قرآن مجید میں 1 دفعہ ہے. پھر ہے طه، یہ بھی 1 دفعہ ہے. پھر طا سین میم، یہ 2 دفعہ ہے. پھر ہے طا سین، یہ 1 دفعہ ہے. یہ یاسین، یہ بھی 1 دفعہ ہے. پھر صاد 1 دفعہ ہے. حامیم یہ 7 دفعہ ہے. عین سین قاف یہ 1 دفعہ ہے. قاف یہ 1 دفعہ ہے، اور نون یہ بھی 1 دفعہ ہے. ٹوٹل جو حروف مقطعات ہیں وہ 29 ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. اب ہمارا اس کے لیے موقف کیا ہونا چاہیے؟ سمپل ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھا وہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ان سب کے مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور آپ سے لے کے اب تک جتنے بھی اسکالرز آئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اسلام پہ کام کیا ہے، ان چیزوں پہ کام کیا ہے، ان سب نے یہی بولا کہ بھائی ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کوئی بھی کلیم نہیں کرتا کہ یہی اس کا مطلب ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. تو ہمارا موقف بھی یہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی مرضی علم ترقی کر لیں، جتنی مرضی ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر لیں، چاند چھوڑ کے، مار چھوڑ کے، پلوٹو چھوڑ کے ہم کسی اور یونیورس میں پہنچ جائیں، پوائنٹ از کہ جو مرضی جس مرضی طریقے سے ڈسکوری کر کے لے آئے کہ یار یہ اس کا مطلب ہے. پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ متشابہات کا مطلب مجھے پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ متشابہات کا کیا مطلب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو تو مطلب بتایا نہیں ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ دوبارہ تو کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے. آپ سب آخری پیغمبر تھے. آپ سب کے بعد جتنے بھی آئے ہیں سب جھوٹے ہی تھے، کوئی بھی ان میں سے سچا نہیں تھا، کیونکہ آپ وسلم خاتم النبیین ہیں. جہاں تک بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اگر اللہ ان کے اوپر کوئی وحی نازل کرے اور اس کے اندر اس کا مطلب بتا دے تو مطلب پتہ لگ جائے گا. ادروائز دیر از نو چانس ٹو نو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے کیا مطلب سیم ہے. تو آپ نہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ وہاں سے آپ کچھ مطلب نکال کے لا سکتے ہیں. جو بھی مطلب آپ پریزنٹ کریں گے نا، وہ مطلب آپ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں پتا. کب پتہ لگے گا؟
نہیں پتا لگ سکتا جب تک اللہ نہ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کب بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے یہ اس کا مطلب تھا. تو تمہارا علم، میرا علم، ہم سب کا علم، ہم عاجز ہی رہیں گے کہ ہم جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، ہم جس مرضی بلندیوں میں پہنچ جائیں، جس مرضی گلیکسی میں گھس جائیں، جس مرضی بلیک ہول کے آر پار ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. جب کریٹر نے ہمیں نہیں بتایا، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ بتا دیں گے تو پتہ لگ جائے گا. باقی جتنے آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، جتنے میتھمیٹیکل کنیکشن اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جوڑنے ہیں، جو لنکس نکالنے ہیں، آپ کرتے رہو، کوئی آپ کو روک نہیں رہا. جتنے آپ نے ریسرچ کرنی ہے کریں. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کوئی کہ یار یہی اس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈھونڈ لیا، تو یہ غلط ہے. تو اس لیے ہم اس پہ مان لے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے ہی ہے، اور ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا. تو سمپل ہے جی، یہ حروف مقطعات ہیں. کہاں پہ آئے ہیں، کیسے کیسے آئے ہیں، مقطعات کیوں کہتے ہیں، اور ان کا مطلب کیا ہے، وی ڈونٹ نو. ہم لوگ اس زندگی سے اس قبر میں بھی اتر جائیں گے نا، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے.